اب ظاہر ہے کہ ہندو بھائیوں کا یہ تہوار جو ان کا آنے والا ہے وہ ان کا اپنا ایک بڑا تہوار کہلاتا ہے، اور اس ملک میں وہ اپنے پوری آزادی کے ساتھ اپنا جشن اور اپنا تہوار مناتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہندو بھائیوں کی ان کی اپنی ایک تہذیب ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، تو مسلمان اس کو اسی زاویے سے دیکھے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس تہوار میں کوئی چیزیں ایسی بنائی ہے، مٹھائی کھانے کا ان کا عام طور پر معمول ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مٹھائی جس پر پوجا پاٹ نہ کی گئی ہو، جس میں کوئی ناپاکی نہ ملائی گئی ہو، جیسے عام طور پر ان کے یہاں گائے کا پیشاب بابرکت سمجھا جاتا ہے، اب اگر ایسی چیز اس میں ملائی گئی ہے تو اسلامی نقطۂ نظر سے ہمیں اس بات کے استعمال کی اور کھانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس کو اگر پیشاب ملایا جائے تو پیشاب کو ہم صحیح نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز ملی ہوئی ہو اور اس کو کھایا جائے، یا جسے سامنے رکھ کر پوجا پاٹ کی گئی ہو، یا اس پر ناریل پھوڑا گیا ہو، اگر بتی لگائی گئی ہو، اس کا درشن کیا گیا ہو، تو ایسی چاہے کسی دکان میں ہو یا کسی مکان میں ہو، اگر ایسی کوئی مٹھائی ہے تو ایسی مٹھائی کا کھانا قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ محبت سے سمجھا دیا جائے کہ بھائی دیکھیے، اگر آپ نے کوئی سادے انداز سے بنائی ہے تو یہ تو ہم استعمال بھی کریں گے، کھائیں گے بھی، قبول بھی کریں گے، لیکن اگر یہ عبادت اور پوجا پاٹ سے متعلق ہے تو ہمیں ایسی چیز کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی عنوان پر آج کل بہت سارے لوگ موبائلوں پر بھی یہ بات رکھ دیتے ہیں کہ مبارکبادی پیش کرنے کی، بہت سارے لوگ دکاندار ہے، کاروباری ہے، تجارت کرنے والے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھے کہ مبارکبادی کا مطلب ہوتا ہے برکت کی دعا، تو شرک کی، پوجا پاٹ کی اور اس قسم کے جس میں اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، ایسے چیزوں میں برکت کی دعا دینے کی اجازت ہمیں قطعاً نہیں ہے۔ البتہ آپ ایسے کوئی بول سکتے ہیں جن بول سے اس کو خوشی ہو اور برکت والا پہلو آپ کے زبان سے ادا نہ ہو رہا ہو، ایسے کوئی جملے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ برکت کی دعا نہیں دے سکتے ہیں۔ جیسے خوشی کے موقع پر خوش رہو، سدا سکھم، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مبارک ہو، شرک پر، پوجا پاٹ پر، بت پرستی پر مبارکبادی ہو، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ سدا سکھم، ہمیشہ خوش رہو، یہ ٹھیک ہے کہ خوش رہنے کی بات تو کہی جا سکتی ہے، خوشیوں کی بات کہی جا سکتی ہے، معاملات ہیں، رہتے ہیں ایک ساتھ، تو بھائیو آپ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیجئے اور یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیجئے، اسلام نے بھید بھاؤ کہیں نہیں رکھا ہے، ہمارے یہاں کوئی چھوٹی ذات کا ہو یا اونچی ذات کا ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی دلت سماج کا آدمی آپ سے ملاقات کر لے تو اسلام نے اس کے ساتھ بھی بھید بھاؤ نہیں سکھایا ہے۔ آپ جس گلاس سے پانی پی رہے ہیں اسے بھی، وہ اگر گلاس سے پانی پی چکا ہے، آپ دھوئے بغیر اسی گلاس سے پانی پیجئے، اس کے ہونٹوں میں کوئی ناپاکی نہیں، ناپاکی عقیدے میں ہوتی ہے، ناپاکی اس کے بدن میں نہیں ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس سے پانی پیا ہے تو کہیں وہ ناپاک ہو گیا، یہ بھید بھاؤ ہے۔ کوئی اور قومیں کریں، وہ ان کا اپنا عمل ہے، لیکن اسلام نے آپس میں پریم سکھایا ہے، محبت سکھائی ہے، بھائی چارگی سکھائی ہے، میل ملاپ کے ساتھ رہنا سکھایا ہے۔ اسلام میں قطعاً اس بات کو پسند نہیں کیا گیا ہے کہ ہم بھید بھاؤ کریں، کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا بتا دیں، ٹھیک ہے کسی کو ایسا سمجھا جاتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن بھید بھاؤ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام نے سب کے ساتھ بہت صحیح معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے کئی ایسے لوگ آئے جو مشرکین سے تعلق رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بٹھایا، اور کئی یہودیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور کئی ایسے لوگوں کو، عیسائیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا، آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلایا، آپ نے ان کے ساتھ کھایا، انہوں نے 24 گھنٹے مسجد نبوی کے اعمال کو دیکھا اور وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے، اور پھر وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ واقعی اسلام تو بہت دریا دلی کا نام ہے، بہت سخاوت کا نام ہے، ان کے یہاں تو کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، سب میل ملاپ کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور باہر سے آنے والے اجنبیوں کے ساتھ بھی حقیقی بھائیوں کے ساتھ ان کے پاس برتاؤ کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے اور اسلام نے یہی بات سکھائی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ہم
کسی کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا بالکل نہیں کہتے، نہ کہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بِغَيْرِ، کہ تم ان لوگوں کو گالیاں مت دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اور ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، اس سے منع کیا گیا ہے قرآن میں۔ لیکن بات میں نے جو نقطے کی آپ کو بتائی، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، برا بھلا کہنا نہیں ہے، بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے، اور کسی کے ساتھ ہمیں ایسا معاملہ نہیں اختیار کرنا ہے جس سے بہت زیادہ جو ہے دوریاں پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے سب اپنی جگہ پر، لیکن شرک بالکل قبول نہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات میں جس سے بھی اثر پڑتا ہو، بالکل ہم اس معاملے میں معذور ہیں۔ ایسی چیز کو قومی یکجہتی نہیں کہیں گے، میں نے اس کی بہت ساری مثالیں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ لہٰذا قومی یکجہتی ہو، بھائی چارگی ہو، لیکن مشرکانہ اعمال، مشرکانہ افعال اور ان کے جیسے طور و طریقوں پر چل کر ہمیں رہنے کی اجازت نہیں۔ ورنہ اگر بھائیوں آج کل جیسے ہمارے بہت سارے گھروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیے پٹاخے، اگر ہندو بھائی اپنا تہوار منا رہے ہیں تو آپ بھی تہوار میں آپ نے بھی پٹاخے لائے، پھلجھڑیاں اڑا رہے ہیں، بارود استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ایمان والے بھی ایسا اپنے محلوں میں کر رہے ہیں تو ان کے اچھی طرح یہ بات ان کو سمجھنا چاہیے، جس طرح پوجا پاٹ میں دخل اندازی نہیں کی جا سکتی ہے، پوجا پاٹ کے وقت وہاں موجود نہیں رہا جا سکتا ہے، پوجا پاٹ کے چیزوں کی مبارکبادی نہیں دی جا سکتی ہے، پوجا پاٹ کے عنوان پر جتنے تہوار ہو رہے ہیں ویسے تہواروں کے جیسا معاملہ بھی آپ اپنے گھروں میں نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاف ارشاد ہے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی چال چلن پر چلے، جس کے طور طریقے اپنائے، جس کے جیسا رہ کر بتائے، مرنے کے بعد قیامت کے دن اس کو بھی اللہ انہی کے ساتھ ڈال دے گا۔